بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک اور بڑا اہم ایک مسئلہ ہے جو لوگ ہمارے پاس مریض بہت سے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں ایک انجانا سا خوف رہتا ہے، پریشانی رہتی ہے، خاص طور پر اگر ہم کوئی نئی جگہ پہ جائیں، باہر جانے سے، کوئی اجتماع میں جانے سے، یا کوئی ایسی جگہ جہاں ہمیں کوئی لوگوں کے ساتھ، اجنبی لوگوں کے ساتھ ملنا پڑے، جہاں ہم کوئی بات کرنی پڑے، کوئی میٹنگ وغیرہ ہے، یا کوئی ایسی جگہ جانا پڑے جس سے ہم آشنا نہیں ہیں، تو ہمیں گھبراہٹ اور خوف آتا ہے، دل ایسے دھک دھک کرنے لگتا ہے اور لگتا ہے کہ بس ہمیں کچھ ہو جائے گا، اور ہم جو نا وہاں جانے سے گھبراتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ہماری جو کارکردگی، ان کی زندگی کارکردگی متاثر ہونے لگ جاتی ہے، لوگوں سے ملنا جلنا بند ہو جاتے ہیں، اور ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے کئی لوگ تو گھر میں ہی بند ہو کے رہ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کو خوف ہوتا ہے کہ ہماری کوئی دراصل کہ ہماری کہ بےعزتی نہ ہو جائے، کوئی ہمارے سے ایسے بات نہ ہو جائے کہ ہم کوئی ایسی بات جیسا ہمارا رویہ نہ ہو جائے، یا ایسی حرکت نہ ہو جائے جس سے ہماری وہاں انسلٹ ہو جائے اور ہم جو ایک مذاق کا نشانہ بن جائیں۔ تو یہ ایک بڑی وجہ آتا ہے۔ اب یہ اس کو کہتے ہیں سوشل فوبیا، یعنی لوگوں میں ایسی جگہ پہ جانے کا خوف جہاں پہ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ مجھے دیکھا جا رہا ہے، ساری نگاہیں میرے اوپر لگی ہوئی ہیں، یا لوگ مجھے آبزرو کر رہے ہیں، یا لوگ میری بات چیت حرکات و سکنات کو دیکھ رہے ہیں، اور میں کوئی ایسی بات نہ کہہ دوں جس سے میری انسلٹ ہو جائے اور میں ایک مذاق کا نشانہ بن جاؤں۔ اب اس وجہ سے وہ جو انسان جو ہے نا، اس کی پرفارمنس یا اس کی کارکردگی متاثر ہونے لگ جاتی ہے، اور وہ جو خوف اور ڈر اور پریشانی کی وجہ سے لوگوں سے ملنا جلنا بند کر دیتا ہے یا کم کر دیتا ہے، اور جاتے ہوئے گھبراتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں جو یہ کوئی اور بیماری یا کسی وجہ سے جنریشن کوئی ایک ایسی بیماری کی وجہ سے ہو جاتا ہے، تو ایسا مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں سوشل فوبیا۔ اب یہ اس کا حل کیا ہے؟ اب اس کا حل ایک ہوتا کیوں ہے؟ یہ بھی ایک قسم کی انگزائٹی ہے۔ اب اس کی بہت ساری وجوہات کہی جاتی ہیں۔ ایک تو مین ہے کہ یہ ایک بیماری ہے جس میں انگزائٹی ٹینشن کی طرح ہے، اور اس میں انسان کے جو کچھ دماغ میں کیمیکل نیورو ٹرانسمیٹر ہوتے ہیں وہ کم بیش ہو جاتے ہیں، پلس کئی لوگ اور بھی بہت سارے تجربات ہوئے ہیں، لیکن وہ بھی تجربات ہیں۔ لیکن میں ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ کہیں انسان کو کوئی ایسی سچویشن کا کئی دفعہ سامنا کرنا پڑ گیا، جیسے وہ کوئی ایسے تقریر کرنے لگا تو اس کی انسلٹ ہو گئی، یا اس سے لفظ نہیں بولے گئے، یا کہیں وہ گیا تو اس کے لوگوں نے اس کا مذاق کا نشانہ بنا دیا، یا سوسائٹی میں وہ کہیں گر گیا، یا کوئی اس وجہ سے بھی اگر کئی دفعہ اس کے پرانے وقت میں کچھ ہوا ہو تو اس کے ذہن میں اس کا ایک لاشعور میں خوف بیٹھ جاتا ہے، اور یہ چیز پھر زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں سوشل فوبیا۔ اب اس سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے؟ اب کچھ تو ہمیں یہ ہے کہ جی اس میں ایک ڈرنا نہیں چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے کہ مجھے لوگ کیا کہیں گے، میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں۔ یہ بڑا لوگ ہیں کہ جو وہ ڈاکٹر کے پاس آنے سے گھبراتے ہیں کہ شاید یہ ذہنی بیماری نہیں ہے، یہ تو سوچ کی بیماری ہے، انگزائٹی نیوروسس ہے، مطلب ذہنی نہیں ہوتا، نہیں ایسے خدا نہ خاصا کوئی وہ چیز نہیں ہے۔ تو یہ سمجھنا چاہیے، نمبر ایک۔ نمبر دو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اوائڈ، اس میں سب سے ہوتا ہے کہ اس سچویشن جس سے وہ ذہن میں سمجھتا کہ یہ یہاں سے مسئلہ ہو جائے گا، اسے اوائڈ کرنا شروع کرتا ہے، بلکہ ڈر اور خوف سے اوائڈ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس میں سب سے ہم پہلے کہتے ہیں کہ ریلیکسیشن ایکسرسائز کریں، میڈیٹیشن کریں، اپنے جسم کو بالکل جسم کو ڈھیلا آنکھیں بند کر کے پریکٹس کریں، کہ جو ہوتا کیا ہے کہ جس میں انگزائٹی ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ریلیکسیشن ایکسرسائز سے اس پہ کنٹرول کرنے کا جو آپ ایک سیکھیں۔ اس میں میری ایک ویڈیو بھی ہے ریلیکسیشن ایکسرسائز کی، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ہمارے مینڈنگ مائنڈس جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس پہ آپ دیکھیں، وہ اس میں اس کی پریکٹس کریں ریلیکسیشن ایکسرسائز کی۔ دوسرا جو ہم کہتے ہیں کہ ایک میڈیٹیشن کریں، نماز سب سے بہترین طریقہ۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اکیلے نہیں، آپ دو ہیں، دوسرا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ وہ کہتے ہیں میں ہر وقت آپ کے ساتھ ہوں، تو یہ بلیو کہ میرے ساتھ میرا اللہ، میں نے نہیں پرواہ کرنی۔ دوسرا کہ جی میں نہیں ڈرنا کسی سے، ٹھیک ہے دیکھی جائے گی کیا ہو جائے گا، میں لاپرواہ یہ نہ کہے کہ میرے ایسے نہ ہوئے میں غلط، اور بھی غلطی کر لی، کوئی آپ کا مذاق کا نشانہ بن گیا تو کیا ہوا؟ آپ کو کوئی کھانے لگا، کسی کے گھر سے کھاتے ہیں، جسٹ ریلیکس، پریشان نہ ہو،
اور میں نے نہیں پرواہ کرنی، اپنی ریلیکسیشن ایکسرسائز کریں، اور اپنے آپ کو جسم جب انگزائٹی اور گھبراہٹ یہ ہو تو اس وقت وہ ریلیکسیشن ایکسرسائز کو اپلائی کریں، اور بالکل جسم کو ڈھیلا اور ریلیکس کریں، اور جائیں بات کریں آہستہ آہستہ، پریکٹس کریں کہ لوگوں سے بات کرنی ہے، پریکٹس کریں کہ ایسی سچویشن پہ میں نے جانا ہے جہاں سے مجھے ڈر آتا ہے، پریکٹس کریں لوگوں میں بات کرنے کی، دیکھیں سادہ سے موضوع کو تیار کر لیں، اس پہ بات کر لیں، موسم پہ بات کرنا شروع کر دیں، آپ کسی اور چیز جو آپ کو آتی ہے اس پہ بات، تو پریکٹس کریں کہ آپ نے ڈر اور خوف کو نکالنا۔ اسی طرح کئی دفعہ انسان جو ہے اور بھی ڈر کئی آتے ہیں، خوف جو سارے ڈر ہم کہتے ہیں دو طریقے ہیں اس کے ہیں، ایک ہے سسٹمیٹک ڈی سینسٹائزیشن، آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو ختم کرنا، وہ یہی ہے کہ ریلیکسیشن ایکسرسائز کریں۔ نمبر دو کہ جی آپ اپنے ذہن سازی کریں کہ میں نے نہیں گھبرانا، میں نہیں پریشان، ہو جائے جو ہونا ہے، جو بجتی جو ہوتا ہے میں نے نہیں۔ تیسرا سٹیپ یہ کہ جی آپ پھر آہستہ آہستہ اس کے نزدیک جائیں جہاں سے ڈر آتا ہے، جس سچویشن سے، جس جگہ سے، تو اس کے آہستہ آہستہ نزدیک جا کے اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں اور پھر وہ کریں، یہ ہے۔ دوسرا ہوتا ہے فلڈنگ، فلڈ میں جیسے تو اچانک نہیں فلڈ آ گیا، پتہ نہیں چلتا، تو اسی طرح دوسرا کہ اس آدمی کو، لیکن جو نوجوانی مطلب کہ جو برداشت کریں نہ کوئی دل کا کوئی مسئلہ جائے، جو کوئی اور ہی پرابلم ہو جائے، تو اس کو بھی پہلے ریلیکسیشن ایکسرسائز کریں، اس کو سمجھائیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کو چلو آ جاؤ، کہاں سے ڈر آتا ہے، تقریر کرنے سے آ جاؤ، بیٹھو میرے ساتھ بات کرو، چلو آؤ شاباش، ایسے اس کو پھر ساتھ کر کے آگے کریں اس کو، تو یہ ایسے طریقے ہیں جن سے، لیکن اگر میں کہتا ہوں فیتھ آپ کا اللہ پہ ہے تو آدھی بیماریاں آپ کی ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ لوگوں میں جائیں گھر میں نہ بیٹھیں، اس ڈر کا مقابلہ کریں، تو وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔